ہم نے 16,000 لوگوں کا انخلا کیا ہے، جس میں ڈپلومیٹ شامل ہیں، نیٹو فورسز شامل ہیں، جس میں IMF ورلڈ بینک کے لوگ شامل ہیں، اور کوئی 4,000 لوگ تورخم اور چمن سے واپس گئے ہیں۔ اور افغانستان کا امن ہم پہلے روز سے کہہ رہے ہیں، ہمارا ایک ہی بیانیہ ہے کہ استحکام اور امن افغانستان میں، اور وہ براہ راست پاکستان سے اس کے امن کا تعلق ہے۔ اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے بہت واضح طور پر تاجکستان میں کہا کہ وہ افغانستان میں مخلوط حکومت بنانے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ اور دوسری بڑی بات جو ہے کہ ہم 1 مہینے کی چھوٹ دے رہے ہیں، اگلے مہینے 30 اکتوبر تک جن کے 2 پاسپورٹ ہیں، جن کے 2 ID کارڈ ہیں، وہ اپنے، اور جن کی ایگزٹ، جن کا ویزا اوور ہو چکا ہے اور وہ بہت عرصے سے چھپے بیٹھے ہیں، تمام لوگوں کو کیبنٹ میں سمری بھیج رہے ہیں کہ 30 اکتوبر تک یا 31 اکتوبر تک ان کو چھوٹ دے دی جائے کہ وہ جون سا شناختی کارڈ جو ہے یا جو پاسپورٹ ہے وہ وڈرا کرنا چاہیں تو دوسرے پاسپورٹ کی ان کو اجازت ہوگی۔ چیلم کے لیے آج کی میٹنگ میں 19 اور 20 سفر پاک فوج اور رینجرز اور سول آرم فورسز کی صوبوں کی ریکوائرمنٹ کے مطابق اس کی اجازت دی گئی ہے، اور 40ویں کے دن صوبائی حکومتوں کی درخواست پر موبائل فون سروس بند رہے گی۔ اسلام آباد میں مردم شماری کے مطابق اب 50 وارڈوں کی بجائے 100 وارڈوں پہ الیکشن ہوگا۔ یہ اس کا اظہار کیبنٹ سے منظوری ہو چکی ہے۔ اس میں کسی جو ہے 100 وارڈ ہوں یا 102 وارڈ ہوں ایریا کے مطابق۔ اور دوسری بات، جو ایک بلال صحافی یا بلاگر قتل ہوئے تھے اور بہت پروپیگنڈا کیا گیا کہ یہ ایجنسیوں نے کرایا ہے اور فلاں کرایا ہے، اس کے قاتل کو ہم نے گرفتار کر لیا اور اس کو اسلام آباد پولیس جو ہے وہ ریمانڈ پہ لے گی۔ اور یہ اس میں قتل کی وجہ جو ہے وہ مسلکی تنازع نکلی ہے، اس میں کوئی اس کا جرنلزم یا اس کا بلاگر ہونا یا اس کا یوٹیوبر ہونا وہ مسئلہ نہیں تھا۔ اسلام آباد میں کم و بیش 511 مدارس ہیں، پہلے ان کی تعداد اس سے 10-20 زیادہ تھی، اور 1000 مساجد ہیں۔ 511 میں سے صرف ایک مدرسے کا مسئلہ ہے۔ ہماری انتظامیہ اسلام آباد کا DC اور دوسرے متعلقہ لوگ ان سے رابطے میں ہیں اور ان سے مذاکرات میں رہتے ہیں۔ جب بھی کوئی مسئلہ کھڑا ہوتا ہے تو اسلام آباد کی انتظامیہ ان سے مذاکرات رہتی ہے تاکہ ایک تسویہ طلب حل نکالا جائے۔ یہ کوششیں ہم نے ایک اور مذہبی تنظیم کے ساتھ بھی بہت زیادہ کی تھی، لیکن بالآخر اس کا نتیجہ اچھا نہ نکلا۔ لیکن ہماری پوری کوشش ہے کہ باہمی افہام و تفہیم سے معاملات کو حل کیا جائے تاکہ کوئی بدمزگی نہ پیدا ہو۔ اور دوسری بات جو میں بہت زور دے کر کہنا چاہتا ہوں کہ نیوزی لینڈ کی ٹیم کا الزام ہمارے پہ اپوزیشن اور دوسرے لوگ دے رہے ہیں۔ شیشے کے گھر میں بیٹھ کے شیخ رشید یا وزارت داخلہ پر پتھر نہ مرائیں برائے مہربانی۔ فرسٹ ٹائم ہوا پاکستان میں کہ کیبنٹ نے نیوزی لینڈ کی ٹیم کو کیبنٹ نے آرمی کی سیکیورٹی پرووائڈ کی، اور یہ وزارت کا نہیں تھا فیصلہ، یہ کابینہ کا فیصلہ تھا۔ اور اتنی نیوزی لینڈ میں فورسز نہیں ہوں گی جتنی پاکستان نے نیوزی لینڈ کی ٹیم کے لیے سیکیورٹی مہیا کی، اور یہ ہمارا فرض تھا۔ اور ہم نے آخری وقت تک یہ کوشش کی، یہاں سری لنکا کی ٹیم آئی، یہاں اور ٹیمیں آئیں، کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ لیکن آل آف سڈن
انہوں نے جانے کیا فیصلہ کیا تو اب قوم کو افسوس ضرور ہے، دکھ ضرور ہے، لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ مایوسی کفر ہے. ایک دن آئے گا یہ ساری ٹیمیں کھیلنے آئیں گی. پاکستان کا اس خطے میں اہم رول ہے. پاکستان اس خطے کی چرچل پوسٹ پہ بیٹھا ہوا ہے اور گرد و نواح میں ہم سپر پاورز کے ساتھ ہمارے بارڈرز لگتے ہیں. ہم یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان کی بہتری اور سلامتی اور ترقی کے لیے اپنی تمام تر کوششوں کا استعمال کریں گے. اور جو پروپیگنڈا کر رہا ہے خاص طور پر انڈیا نے پچھلے 1 مہینے سے، کیونکہ جو افغانستان میں اس کی سبکی ہوئی ہے اور جو اس کی مایوسی ہوئی ہے اس کو، اور اس کا سارا ماسٹر پلان ناکام ہوا ہے، اس کا سارا ملبہ پاکستان پہ ڈالنا چاہتا ہے. پاکستان ساری دنیا سے تعلقات بہتر رکھنا چاہتا ہے. اور پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے تاجکستان میں یہ واضح طور پر کہا کہ ہم دنیا کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن افغانستان میں انسانی بحران کا مسئلہ نہ پیدا ہونے دیا جائے. اگر افغانستان میں انسانی بحران اور بھوک اور افلاس کا مسئلہ پیدا ہوا تو ہم ایک پڑوسی ملک ہیں، ہم امداد کر رہے ہیں، ہم اور زیادہ امداد کریں گے. یہ ہمارے اسلامی فریضہ بھی ہے. 5 منٹ ہو گئے ہیں، سوال 5 منٹ کے لیے. دیکھیں ان کے خلاف کئی FIR ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اسلام آباد کے حالات نارمل رہیں اور اسلام آباد کے اس لیے ان سے بار بار بات چیت کرتے ہیں. اور مولانا صاحب جو ہیں وہ ہر روز ان کا کوئی ایشو ہوتا ہے اور ہر روز ان کو سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور میں نے آپ کو بتایا 511 مدرسے ہیں اسلام آباد میں، اور اس میں سے ایک مدرسے کا مسئلہ پیدا ہوتا رہتا ہے. ہم وہ بات چیت سے حل کرتے ہیں. دیکھیں روکنے کی جب ضرورت پیدا ہو گئی تو اس وقت سوچ لیں گے. ابھی تو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بات چیت سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے، ہم بات چیت سے حل کریں. اور اگر کسی نے قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کی تو حکومت کو اور قانون کو کمزور نہ سمجھا جائے. دیکھیں یہ 5 نیشنز کی جو خبر چلائی جا رہی ہے، یہ اس وقت کہاں تھے جب دنیا کے ہائی ایکسپرٹ، سیکیورٹی ایکسپرٹ یہاں پاکستان کو وزٹ کر رہے تھے اور 4 دن سے وہ وہاں پریکٹس کر رہے تھے اور 4 دن سے ان کا کوئی مسئلہ نہیں تھا. اور یہ دیکھیں دنیا سیاست میں کرکٹ ڈپلومیسی یا کرکٹ امیج بلڈ اپ، انڈیا میں تو کوئی کرکٹ کا میچ نہیں ہو رہا، وہاں کووڈ ہے، تباہی اور بربادی ہوئی ہے. پاکستان عمران خان کی قیادت میں اور اللہ کے فضل سے کووڈ سے بھی نکلا ہے. اور یہ اگر ٹیم کا میچ ہو جاتا تو کوئی بہتری ہو جاتی، لیکن مایوسی کفر ہے، کوئی مسئلہ نہیں. آج نہیں ہوگی تو کل کوئی اور ٹیم آ جائے گی. سو یہ کہنا کہ یہ 5 نیشن نے یہاں، آج دیکھیں روس میں کیا ہوا ہے، ایک طالب علم نے 8 کے 10 مدیں مار دی ہیں. دنیا کے کیپٹل میں کیا ہوتا ہے، ایک بندہ 20-20 30-30 بندے مار دیتا ہے اور کہتے ہیں کہ اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا، یہ مریض تھا، ذہنی مریض تھا. ہمارے یہاں ایک تھوڑی سی پھلجڑی بھی چلتی ہے تو کہتے ہیں اسلامی انتہا پسندی ہے. ہم سے جو سلوک کیا جا رہا ہے ہم اس کے مستحق نہیں ہیں. ہم نے 86,000 لوگوں کی فوج، پولیس، سیکیورٹی، سویلین قربانیاں دی ہیں. لاکھوں لاکھ سے زیادہ اپاہج ہوئے ہیں اس دنیا کو امن دینے کے لیے. اس لیے ہمارے امن اور ہماری قربانیوں کا احترام کیا جائے. اس بار جی سرکاری سطح پہ اس انٹیلیجنس کو جاننے کی کوشش کرے گا یا ہمارے ادارے کہ یہ ایسی کیا انٹیلیجنس نیوزی کو کہا جائے کہ ہم سے وہ شیئر کر سکیں؟ دیکھیں ہماری ایجنسیاں جو ہیں، ہمیں کسی ایجنسیوں کی ضرورت نہیں ہے. پاکستان کی ایجنسیاں دنیا کی مضبوط ترین ایجنسیاں ہیں اور دنیا کی سمارٹ ترین ایجنسیاں پاکستان کی ایجنسیاں ہیں. اور اگر ان کے پاس ایسی کوئی
تھریٹ الرٹ نہیں تھی تو دنیا یہاں سے ہزاروں میل دوروں کے پاس، اور وہ ثابت ہو گیا کہ جو ای میل آئی ہے وہ بھی ان کے جانے کے بعد آئی ہے. آپ ہی چینلوں نے کہا کہ جس ای میل کا وہ حوالہ دے رہے ہیں اس وقت تک تو وہ میچ کینسل ہو چکا تھا وہاں جا سے. دیکھیں انڈیا کے پاس دو ہی خبریں ہیں، ایک شیخ رشید ہے اور ایک طالبان ہے. اور ہمارے بھی کئی دوست، دیکھیں بارڈر مینجمنٹ میرے پاس ہے، میں خانہ کعبہ کی چھت پہ بھی گیا ہوں، ان 6 یا 4 مسلمانوں میں سے ہوں جس نے وہاں نماز پڑھی ہے، اور دنیا کی ہائیسٹ 22,000 فٹ بیٹل گراؤنڈ پہ بھی گیا ہوں، سیاچین پہ بھی. تو اللہ کا مجھ پہ احسان ہے، اور یہ فوج میری ہے اور میں فوج کا ہوں، فوج کی مجھ پہ ذمہ داری ہے بارڈرز کی. ابھی تو میں لیپا میں بھی جاؤں گا، لیپا کے کور میں. یہ انڈیا کو کیا تکلیف ہے شیخ رشید بارڈر کا دورہ؟ میں جنگ کے لیے نہیں، امن کے لیے کر رہا ہوں. اور آپ کو اندازہ نہیں کہ میرے سیاچین جانے پہ جتنی فوج کے جوانوں میں خوشی کا اظہار ہوا، اور جس طرح انہوں نے مجھ سے محبت کا اظہار کیا، جس طرح سیاچین میں انہوں نے نعرے لگائے. انہوں نے کہا کم از کم ایک سویلین آدمی ہے جو یہاں 22,000 فٹ کی بلندی پہ ہمارے ساتھ کھانا کھا رہا ہے. لاسٹ 3 کوشچن، 5 منٹ ہو گئے. زبردست بارڈرز کی سیکیورٹی ہے الحمدللہ. پاکستان کو دشمن ہائبرڈ وار کے ذریعے نقصان پہنچانا چاہتا ہے، انٹرنیشنل میڈیا کے ذریعے نقصان پہنچانا چاہتا ہے. پاکستان کے بارڈر محفوظ ہیں، سارے بارڈر الحمدللہ محفوظ ہیں، پیسفل ہیں، اور کسی جگہ کوئی ٹینشن نہیں ہے. تورخم اور ایون چمن اور جتنی ہماری یہ 26,000 کلومیٹر کی لائن ہے. اور آپ دیکھیں کہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے تاجکستان میں جا کے کہا کہ میں طالبان سے بات کروں گا کہ وہ مخلوط حکومت کی بات کرے. لاسٹ 2 سیکنڈ لاسٹ. جی تھینک یو ویری مچ فار یور دس کوشچن. چھوٹا سوال کریں نا، 10 منٹ ہونے والے ہیں. دیکھیں تورخم پہ آنا ان کا کام ہے، ہم نے ارائیول پر بھی ویزے دیے ہیں، جن کے ڈاکومنٹس بھی پورے نہیں تھے ہم نے ویزے دیے ہیں، لیکن ہم تورخم پہ کسی کو نہیں لا سکتے. اور ایک بھی مہاجر نہیں ہے. وہ مہاجر انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے جو ہیڈ آئے، وہ ہم یہ بھی بات چیت کریں گے یہ یہاں پاکستان میں 3 ملین مہاجر ہیں یا زیادہ ہیں یا کم ہیں، طالبان کا استحکام ہو، افغانستان میں استحکام ہو، یہ بھی اپنے ملک میں جائیں. نہ ہمارے پاس کوئی مہاجر کیمپ ہے، سب پروپیگنڈا ہو رہا ہے. کوئی مہاجر کیمپ ہم نے بنایا ہی نہیں ہے. میں ایز اے انٹیریئر منسٹر تمام لوگوں کو کنٹریڈکٹ کرتا ہوں کہ ہم نے کوئی مہاجر کیمپ نہیں بنایا، کوئی مہاجر ہمارے پاس نہیں ہے. جب افغانستان والے چاہیں گے، جب افغانی چاہیں گے، ان افغانیوں کو بھی واپس بھیجنے کی بات کی جائے گی. دیکھیں پاکستانی کرکٹ لور ہے، حالانکہ جن کا یہ کھیل ہے وہ ان کے سیاسی عزائم ہیں، ہمارے کوئی عزائم نہیں. ہماری قوم کرکٹ کی شوقین ہے، اور اس وقت پاکستان کا وزیر اعظم وہ وزیر اعظم ہے جس نے ورلڈ کپ جیتا. اس وقت میں وزیر اسپورٹ تھا، یہ لوگوں کو شاید یاد نہ ہو. اور جب میں وزیر اسپورٹ تھا اور عمران خان کیپٹن تھے تو ہم نے ورلڈ کپ جیتا. پاکستان کرکٹ لور ہے، لیکن گھبرانے کی اس میں کوئی بات نہیں ہے. ایسے ہوتا ہے ایسے کاموں میں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. پاکستان آگے جائے گا. لاسٹ کوشچن، اچھا سیکنڈ لاسٹ 2 کر. شیخ صاحب یہ بتا دیں، کہا یہ جا رہا ہے کہ ارجنٹائن کو پاکستان نے جیف ٹھنڈر دیے ہیں اور ارجنٹائن کی یوکے کے ساتھ لڑائی ہے، اور یوکے نے پاکستان کو کہا تھا کہ ان کو جیف ٹھنڈر نہ دیں. پاکستان کی فوج اور پاکستان کی حکومت عمران خان کی قیادت میں، عمران خان نے دنیا کا مقبول ترین نعرہ لگایا. جے ایف تھنڈر تو 12 طیارے معمولی بات ہیں. عمران خان نے کہا ایبسولوٹلی ناٹ. دنیا میں ہیڈ لائن لگی ایبسولوٹلی ناٹ. سو ہم ایک آزاد ملک ہیں. ہم نے اگر ارجنٹینا کو جے ایف 17 تھنڈر بیچ رہے ہیں
تو اچھی بات ہے. اور مستقبل مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. کوئی لاسٹ 10 منٹ ہو گئے. ختم ہونے کا نام لے گیا. دیکھیں ای سی پی پہ ہمارے وزراء بول رہے ہیں, پرائم منسٹر کا فیصلہ ہے کہ کیبنٹ کا بھی فیصلہ ہے کہ ہر الیکشن کے بعد یہ کہا جاتا ہے دھاندلی ہوئی ہے. ایون آپ دیکھیں ٹرمپ جلوس لے کے جا رہا کہ دھاندلی ہوئی ہے. امریکہ کے الیکشن میں 3 بندے کے 4 مر گئے, وہ چل رہے تھے کہ بھائی دھاندلی ہوئی ہے. اگر امریکہ جیسے ملک میں یہ بات ہوتی ہے تو یہ جو ہمارے انڈر 19 کی ٹیم ہے, اپوزیشن کی انڈر 19 کی ٹیم ہے, وہ تو مخالفت کرے گی مشین کی, ای وی ایم مشینز کی مخالفت کرے گی. لیکن کیبنٹ کا, پرائم منسٹر کا یہ ایک فیصلہ ہے کہ اس کو اسمبلی سے پاس کروا کے اور اس کی منظوری لینے کے بعد اگلا الیکشن جو ہے, اور یہ خود الیکشن مہم پہ اس مشین کے تحت ہوگا. 52 جلسے انہوں نے اناؤنس کیے ہیں. اس کا مطلب ہے 2 سال اب ڈویژنل کر رہے ہیں کنونشن. ہم بھی جب اپوزیشن میں تھے ایسے ہی کرتے تھے, اس لیے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. ہم بھی یہی اسٹریٹجی ہوتی تھی کہ جمعہ کھیلو یا اتوار کھیلو. سو یہ الیکشن کی تیاری میں نکل آیا ہے, اچھی بات ہے. اور بیٹھیں اس مشین پہ. میں اپوزیشن کو دعوت دیتا ہوں کہ ای وی ایم مشین پہ حکومت کے ساتھ بیٹھے. الیکشن کمپین پہ نکلنا ان کا حق ہے. 52 جلسوں کا مطلب یہی ہے کہ 2 سال بعد الیکشن کی تیاری ہے. ای وی ایم مشین پہ بات چیت کریں. باقی میں اپنی منسٹری کے بہاف پہ بات کر سکتا ہوں, اور جو بات آپ نے کی ہے وہ فارم میرے نوٹس میں نہیں. تھینک یو ویری. 10 منٹ ہو گئے بس. سوری 10 منٹ ہو گئے.